اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ کل بھی حلال و حرام کے حوالے سے ہم نے بات کی، بہت اچھے انداز میں دونوں ہی اسکالرز نے قرآن کریم کی روشنی میں اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بات کی۔ پھر بہت سارے چیزوں کو ہم نے کوشش کی کہ کل شامل کیا جائے پروگرام میں، لیکن اس کے باوجود بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو تشنہ ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اس پروگرام میں اسے شامل کیا جائے، یعنی کہ غذائی چیزوں کے حوالے سے، ماکولات کے حوالے سے اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اس کے اندر حلال و حرام۔ پھر آج کی اس پروگرام میں آپ دو چیزیں بڑی اہم دیکھیں گے، ایک تو گفتگو میں کیا چیزیں حلال و حرام کے زمرے میں آتی ہیں، اور دوسرے اخلاق میں۔ اب آپ یہ کہیں گے گفتگو میں کیا چیز حلال و حرام ہو سکتی ہے، یا اخلاق میں کون سی چیز حلال و حرام ہو سکتی ہے، ملبوسات میں وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو حلال و حرام، وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو اسلام نے تعلیمات ہمیں دی ہے، چونکہ یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جو کامل اور اکمل تعلیمات ہیں قرآن کریم کی، شریعت مطہرہ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے۔ ہر گوشے پر کوئی گوشہ تشنہ نہیں چھوڑا شریعت نے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم صرف نظر کر دیں یا ہماری نالج میں، ہمارے معلومات میں وہ چیز نہ ہو، یہ اور بات ہے، لیکن تمام تر تعلیمات موجود ہیں۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ بہت اہم پروگرام ہے، ایک ایک شخص کے لیے اہم ہے، پورے معاشرے کے لیے، بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے بہت اہم پروگرام ہے کہ حلال و حرام کے حوالے سے ہمیں کیا کیا چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائے میرے دائیں جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرمائے علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، ابتداً چونکہ میں نے سرنامہ کلام میں بھی یہ بات شامل کر دی ہے، تو غذائی ماکولات کے حوالے سے حلال و حرام کے کیا احکامات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ قبلہ رئیس بھی بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور ایک موضوع میں کئی موضوعات شامل ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ غذا ہو یا کھانے والی چیزیں ہوں یا پینے والی چیزیں ہوں، ان میں جو حلال اور حرام کا ایک قرآن کریم نے اور احادیث کریمہ میں بیان ہے، یہ بنیادی طور پر ہے کیا ہے عام طور پر۔ اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو بھی غذائیں کھاتا ہے نا، تو اس کے اثرات اس کے وجود پر مرتب ہوتے ہیں۔ جو بھی غذا کھاتا ہے، اس کا اثر اس کی یعنی جو وجود ہے جسمانی طور پر وہ افیکٹو ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اثر جسمانی ہوتا ہے اور ایک اثر روحانی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی کوئی بھی غذا کھا رہا ہے تو جسمانی طور پر اور روحانی طور پر جو اثرات ہوتے ہیں اس کے وجود پر مرتب ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو اسی لیے خاص طور پر اسلام مسلمانوں کے لیے چاہتا ہے کہ مسلمان جو غذا کھائے تو اس کے وجود کے لیے، جسم کے لیے بھی وہ ایک قوت کا باعث بنے، اور اس کی روحانی طور پر اس کی روح کے لیے بھی قوت کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی حوالے سے جو ہمیں قرآن و حدیث میں احکامات ملتے ہیں کہ جی یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اوامر اور نواہیات کے، تو وہ انہی جسمانی اور روحانی طور پر انسان کو قوت ملے، اسی کے تناظر میں آپ کو نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جن غذاؤں کو حلال قرار دیا ہے، دیکھیں عام طور پر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی چیز کھائے جو ہر اعتبار سے اچھی ہو۔ تو اسلام نے جن غذاؤں کو حلال قرار دیا اس کے لیے فرمایا نا کہ احل لکم الطیبات۔ طیبہ کی جمع ہے طیبات۔ طیبہ ایک پاکیزہ چیز، طیبات بہت سی پاکیزہ چیزیں، اور طیبات جو ہے یہ ایک بڑا اس کا وسیع مفہوم ہے۔ وہ کس اعتبار سے ہے کہ اسلام صرف یہ نہیں چاہتا کہ جو چیز ہے حلال ہے وہ کھائیں آپ۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کا جس چیز سے، جس رقم سے خریدی گئی ہے، اس کا ریسورس کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، کسی سے چھین کر تو نہیں لایا۔
اب چھین کر لایا، جھوٹ کے ذریعے لایا، غضب کے ذریعے لایا، تو اگرچہ وہ حلال چیز خرید رہا ہے لیکن وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے ریسورسز صحیح نہیں ہے۔ اچھا اسی طریقے سے دیکھا جائے گا کہ ریسورسز صحیح ہیں لیکن حرام چیز خرید رہا ہے، تب بھی جائز نہیں ہوگا۔ ریسورسز بھی صحیح ہوں اور اسی طریقے سے جو یعنی اچیومنٹ وہ لے رہا ہے، جو چیز حاصل کر رہا ہے وہ بھی پروفڈ ہو، یعنی اس پر شریعت کی سٹیمپ لگی ہوئی ہو کہ یہ بالکل جائز ہے۔ تو ہر اعتبار سے احل لکم الطیبات، کہ مسلمانوں تمہارے لیے جو حلال کی گئی ہے نا ان میں سے کوئی بھی ناپاک چیز نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے مسلمانوں تمہارے لیے جو چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، وہ پاکیزہ ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور تم پر خبیث چیزیں وہ حرام کی گئی ہیں۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر طیبات کا ذکر ہے، حلال چیزیں، تو اس کا مطلب یہ کہ حلال چیزوں میں جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی یہ تمام کی تمام افیکٹو ہیں انسانی وجود کے لیے۔ اور اس کے برعکس دیکھا جائے تو جو خبائث ہیں تو کہیں پر جسم کا نقصان ہے، کہیں وجود کا نقصان ہے، کہیں روحانیت کا نقصان ہے، روح کا نقصان ہے، تو اسی لیے خبائث سے روکا گیا اور طیبات اس کے لیے حلال قرار دی گئی۔ اچھا اسی طریقے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں، مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں کہ انسان کے لیے جو جانور جو گوشت حلال کیے گئے، تو اب اس میں دیکھیں کہ خاص طور پر ان میں بھی کیا کیا چیزیں مد نظر رکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر سور یعنی خنزیر اگر حرام ہے تو کیوں حرام ہے؟ آج ہمیں پتہ لگ رہا ہے، آج سائنس بھی پروف کر رہی ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے تو اس کی جو عادتیں ہیں وہ اس انسانی وجود میں آتی ہیں، اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو جو خنزیر ہے اس میں کیا کیا عادتیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام کھانے والوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں چاہے ان میں نظر بھی آ رہی ہے وہ حیائی کے اعتبار سے ہو، چاہے فحاشی عریانی کے اعتبار سے ہو، چاہے اور کسی حوالے سے ہو۔ اسی طریقے سے وہ جانور کہ جو عام طور پر شکار کرتے ہیں، جیسے کیلے والے جانور ہم کہتے ہیں کہ نوکیلے دانتوں کے ذریعے شکار کرتا ہے، درندے ہیں، یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے حلال قرار نہیں دی گئی ہیں، یہ حرام ہے، ان کے یہاں پر خون لگا ہوا ہوتا ہے، حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پرندے جو اپنے پنجوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں، نوکیلے پنجوں کے ذریعے، وہ بھی حلال نہیں ہے۔ اچھا اس میں خاص طور پر یہ بھی ہے کہ جو گھریلو جانور ہیں جن میں عادات اچھی ہیں تو وہ مسلمانوں کے لیے حلال قرار دی گئی ہیں۔ تو سب سے بڑا فلسفہ اس میں یہی ہے کہ میرا رب سب سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ایسا نبی عطا فرمایا جو اپنے امتیوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، ان کی مشقت کو دور کرنے والا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے وہ چیزیں ہمارے لیے حلال قرار دی جو ہمارے جسمانی وجود کے لیے بھی اچھی ہیں، ہماری روح کے لیے بھی اچھی ہیں، اور وہ چیزیں ناپاک قرار دی ہیں، وہ چیزیں ناجائز قرار دی ہیں کہ جس میں انسانی وجود اور اس کی روحانیت کے لیے خطرہ موجود ہو یا مضر ہو۔ کل ہم نے ایک ہی سوال قائم کیا تھا کہ کیا ہر حلال چیز فائدہ مند ہے اور ہر حرام میں نقصانات ہے؟ کل بھی اس پر بات ہوئی، لیکن آج جس زاویے سے بات کی مفتی صاحب نے وہ بالکل مختلف ڈائمنشن پہ بات کی، اور اس حوالے سے بہت اچھے طریقے سے آگہی فراہم کی کہ قرآن کس انداز میں غذائی چیزوں کو، معقولات کو حلال قرار دے رہا ہے اور کہاں کہاں کس کس چیز کو حرام قرار دے رہا ہے۔ بڑی تفصیل کے اور بڑے صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے بیان فرمائے۔ اچھا یہ بات لازم و ضروری سمجھی جاتی ہے کہ جہاں معقولات کی بات ہو وہاں مشروبات کی بھی بات ہو جائے۔ کہ آیا معقولات میں ہم نے دیکھ لیا، غذائی چیزوں میں دیکھ لیا کہ حلال اور حرام کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، تو مشروبات کے حوالے سے بھی ہم جان لیں کہ مشروبات کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، حلال و حرام کے حوالے سے میں چاہتا ہوں گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں رئیس بھائی، اسلام ہمارا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو اب اگر ہم حضرت انسان کو دیکھیں تو ایک حضرت انسان کا جسم ہے، دوسرا انسان کی روح ہے، تیسرا انسان کا عقل و شعور کا معاملہ ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہو، توانا ہو، انسان روحانی طور پہ بھی مضبوط ہو، اور انسان فکری، نظریاتی اور عقلی طور پہ بھی مضبوط ہو۔ یعنی اسپریچول اینگل، مینٹل اینگل، فزیکل اینگل،
تینوں زاویوں سے اسلام انسان کو مضبوط اور توانا طاقتور دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی لیے حدیث مبارک میں باقاعدہ فرمایا بھی گیا ہے مومن قوی کے لیے کہ مومن قوی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ وہ مومن جو قوت والا ہو، جسمانی اعتبار سے بھی اس میں عموم ہے، جسمانی اعتبار سے بھی قوت والا ہو، فکری اعتبار سے بھی قوت والا ہو، روحانی اعتبار سے بھی قوت والا ہو، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دین کے حق میں بھی زیادہ نافع ہے اور اللہ کی مخلوق کے حق میں بھی زیادہ نافع ہے، مددگار ہے، معاون ہے۔ کیا مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں اس کے جواب کو یقیناً آپ مکمل کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو جو بنیاد فراہم کی، بڑی مضبوط اپنے جواب کی بنیاد فراہم کی مفتی صاحب نے، انشاءاللہ مزید ان سے سنیں گے اس سوال کے جواب کو، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خیر مقدم ہے، حلال و حرام آج موضوع ہے، اور معقولات پر پہلے بات ہوئی، اب مشروبات پر بات ہو رہی ہے، اور مشروبات کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ مومن کی جو ایک کردار ہے، شخصیت ہے، بہت مضبوط اور توانا ہونا چاہیے تاکہ وہ دین کے لیے بھی بہتر ہو، معاشرے کے لیے بھی بہتر ہو۔ کیا فرمائیے گا؟ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو قوی مومن ہوتا ہے، جو ہر اعتبار سے قوی ہو، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی، تو وہ بندہ دین اسلام کے حق میں بھی نافع ہے، زیادہ دین اسلام کے حق میں زیادہ اچھا ہے، مخلوق خدا کے حق میں زیادہ اچھا ہے، ملک و ملت کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور معاشرے سوسائٹی کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ اب ہم آ جائیں مشروبات کی طرف، تو دیکھیں مشروبات کے اندر بھی اسی ضابطے کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ ہر وہ مشروب جو انسان کی عقل کو ڈھانپ دے، جو نشہ لے آئے، جس سے انسان فکری طور پر مغلوب ہو جائے اور جو مضر صحت ہو، ہر اس مشروب سے منع کر دیا گیا، اور ہر اس مشروب کی اجازت دے دی گئی کہ جو کسی بھی سطح پر انسان کو طاقت فراہم کرتا ہو جائز ذریعے سے اور عقل کو نہ ڈھانپتا ہو، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ وہ جسم کو نقصان نہ پہنچاتا ہو، جسم کو یا روح کو یا انسان کے عقل و شعور کو۔ تو سب سے جو یہ بنیادی قاعدہ میں نے بیان کر دیا، اب اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ ایک تو شراب ہے، شراب کو جو ہے وہ منع کر دیا گیا، شراب ناجائز ہے، اور شراب کے ساتھ اللہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو نشہ آور ہو، جو نشہ لے آئے، جو انسان کی عقل کو ڈھانپ دے، وہ ناجائز ہو گئی، وہ حرام ہو گئی۔ پھر وہ چیزیں کہ جو مضر صحت ہوتی ہیں، جو انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں، ان چیزوں سے ممانعت کر دی گئی۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال اور بھی کیا جاتا ہے کہ جناب نشہ تو وہ ہے کہ جو انسان کو غافل کر دے، اچھے برے کی تمیز ختم کر دے، لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب وہ نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل، ہمیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیا فرمائیے گا؟ بات یہ ہے، ایک تو دیکھیں جو خمر ہے نا، خمر حقیقی جیسے کہا جاتا ہے، خمر حقیقی کے بارے میں تو باقاعدہ یہ تصریحات آ گئی نا قرآن میں، حدیث میں، اس پر تو اجماع ہے امت کا کہ وہ حرام ہے، بظاہر کسی کو نشہ ہو یا نہ ہو، وہ بہرحال حرام بھی ہے اور نجس یعنی ناپاک بھی ہے، جس طرح پیشاب ہے وہ بالکل اسی طرح ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے۔ تو وہ ایک حکمت ہے، اس کی عقل کو ڈھانپ لینے کی وجہ سے جو منع کیے گئے، وہ ایک حکمت ہے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی آدمی جو ہے وہ شراب پیتا ہے اور جو ہے شراب کے 2 گلاس پی جائے، 2 جام پی جائے، اور بظاہر اس کی عقل پہ کوئی اثر نہ ہو، تو اس کے لیے حلال نہیں ہوگی شراب، اس کے لیے حلال، شراب بہرحال حرام ہے، اس کا وہ ایک قطرہ بھی اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ خمر حقیقی کا، خمر حقیقی کی بات کر رہا ہوں زور دے کے۔ تو یہ تو ہو گئی شرابوں کی بات۔ اب شراب سے ہٹ کر آپ آ جائیں حلال کی طرف، تو حلال کے اندر دیکھیں ایک تو بنیادی جو پانی ہے، وہ پانی کے جس پہ انسان کی زندگی کا مدار ہے، انسانی حیات جو ہے وہ پانی پہ کھڑی ہے، بغیر پانی کے انسانی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بالکل جزو لا ینفک ہے، جدا نہیں ہو سکتا، اور اس کے بغیر زندگی کا آپ تصور نہیں کر سکتے پانی کے بغیر۔ تو یہ پانی جو ہے اس کو ایک تو دیکھیں حلال قرار دیا گیا، دوسرا لیکن اس کے اندر بھی اسلام نے کیسی احتیاطوں کا ہمیں فرمایا کہ ایسی جو پانی ہو وہ پانی مضر صحت نہ ہو، وہ پانی پاک ہو ناپاک نہ ہو، پھر وہ پانی جو ہے وہ جراثیم والا نہ ہو۔ دیکھیں فقہا نے منع کی نا، شریعت میں ہمارے مائع مستعمل کو پینے سے منع کیا گیا ہے، تو مائع مستعمل کی اگر اس پہ حکمت پہ غور کریں پینے سے، تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ آپ کے جسم سے مس ہو کے گرا تھا نا، تو وہ اس کے ساتھ جراثیم لگ گئے، تو وہ جراثیم آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، تو فقہا نے منع کر دیا کہ مائع مستعمل جو ہے اس کو آپ نے نہیں پینا، اس کو مکروہ قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح جو ہے یہ تو ہو گئی پانی کی بات۔ پانی کے علاوہ دیگر چیزوں کی طرف آئیں تو دیکھیں دودھ ہے، سبحان اللہ، دودھ وہ ہے
کہ جس کو باقاعدہ کھانا بھی قرار دیا گیا، پسندیدہ سرکار علیہ السلام کا، اور اس کو کھانا بھی قرار دیا گیا کہ مشروب کا مشروب ہے اور غذا کی غذا ہے۔ اور اسی لیے اس کے بعد جو دعا تعلیم فرمائی گئی ہے اس کے اندر بھی آپ الفاظ دیکھیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور اس میں اضافہ فرما۔ باقی جگہ صرف حمد کی تعلیم ہے، لیکن اس کے اندر ساتھ برکت کی اور اضافے کی تعلیم بھی ہے، یعنی یہ اتنا مفید اور نافع ہے انسان کے لیے۔ اور اس دودھ کے بارے میں تو باقاعدہ وہ حدیث بخاری کی کہ جب جو ہے حضور جان عالم علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو بیت المقدس میں آپ کے سامنے 2 برتن پیش کیے گئے تھے، ایک میں شراب تھی اور ایک کے اندر دودھ تھا۔ تو سرکار علیہ السلام نے دودھ کو پسند فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا تھا نا کہ حضور کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اگر حضور نے دودھ کو چنا، اگر حضور شراب کو چن لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ تو حضور نے جو ہے نا یہ دین فطرت ہے، اور دودھ جو ہے اس کا تعلق جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے، اس روایت سے، کہ دودھ کا تعلق انسان کی جسمانی صحت کے ساتھ بھی اور روحانی صحت کے ساتھ بھی ہے۔ تبھی جبریل علیہ السلام نے سرکار کو عرض کیا تھا کہ حضور کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی کہ حضور نے صحیح چنا، یعنی اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوئی کہ یعنی ہدایت والی اور فطرت والی چیز کو آپ نے چنا، کہ وہ جو شراب تھی وہ غیر فطری چیز ہے اور وہ ہدایت والی نہیں ہے، وہ گمراہی والی ہے، تو اگر آپ اس کو چن لیتے تو اس کا اثر امت پہ پڑتا اور امت گمراہ ہو جاتی۔ تو یہ تو بات ہو گئی دودھ کی۔ اچھا، پھر اس دودھ کے اندر بھی یہ ہے کہ دودھ جو ہے یہ بھی مضر صحت نہ ہو، مضر صحت دودھ استعمال کرنے سے بہرحال منع کیا گیا۔ اب دودھ کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں جو قہوہ ہے، چائے ہے، ان کو بھی اسلام نے جائز قرار دیا کہ ان سے معاند نہیں کیا۔ اب دیکھیں کتنا پیارا دین ہے، اگر چاہتا اسلام تو پانی کے سوا سب چیزوں کو منع کر دیا جاتا، لیکن نہیں، پانی کے سوا سب چیزوں کو منع نہیں کیا گیا، ہر اس چیز کی اجازت دی گئی کہ جس سے انسان کو کسی بھی سطح پر فائدہ ہو رہا ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا فائدہ ہو، تو اس کی اجازت دے دی گئی۔ اسی طرح آپ آج سافٹ ڈرنکس اور انرجی ڈرنکس جو ہیں، یہ بھی چونکہ مشروبات میں ہیں، تو ان کے اندر یہ دیکھا جائے گا ویسے اگر ان کے اندر کوئی ناپاک چیز یا حرام چیز شامل نہ ہو تو ان کا پینا تو حلال ہے، لیکن ان کا چونکہ زیادہ استعمال مضر صحت ہے تو اس لیے ان کو پینے کی عادت بنانا یا بار بار ایسا استعمال کرنا کہ جو انسان کی کسی بھی سطح کی صحت پر مضر اثرات مرتب کرے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور شہد تو سبحان اللہ فیہ شفاء للناس، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اس شہد کی بھی اجازت دی گئی۔ اور آخری جو اس کا ذکر تو ضروری سمجھتا ہوں کہ سارے مشروبات ایک طرف اور زمزم ایک طرف، وہ پانی جو ہے زمزم مقدس پانی، برکت والا پانی، صحت مند پانی، کہ دنیا میں اس جیسا کوئی پانی موجود نہیں کسی بھی اعتبار سے، خصوصیات اس کی جتنی بھی ہیں، روحانی ہوں یا صحت کے اعتبار سے ہوں اور چاہے برکت کے اعتبار سے ہوں، اس طرح کا کوئی مشروب دنیا میں موجود نہیں۔ وہ ایسا مشروب ہے، اور وہ ایسا مشروب جس کے لیے فرمایا گیا کہ جو ہے زمزم جو پیے، جس مقصد کے لیے پیے، اللہ کی عطا سے وہ مقصد اس کا پورا ہو جاتا ہے، دعا جو مانگے وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارا کتنا پیارا دین ہے اور کیسی پیاری اس کی تعلیم۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف فورمز پہ بات ہوتی ہے آداب گفتگو کے حوالے سے، اس طرح گفتگو کرنی چاہیے، ایسے بات کرنی چاہیے، وقولوا للناس حسنا کا حوالہ آتا ہے، وہ ساری چیزیں کہ ایسے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ لیکن جب مفتیان دین بیان فرماتے ہیں تو ان کی موجودگی سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ گفتگو کے معاملے میں حلال و حرام کے کیا احکامات ہیں۔ انتہائی اہم سوال ہے، ہم بے دریغ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کن چیزوں کو ہم پامال کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا چیز ہمارے لیے جائز ہے، ناجائز ہے کہ نہیں۔ کیا فرمائیے گا؟ اس سے پہلے قبلہ جب بات فرما رہے تھے تو ایک بات ذہن میں آئی جی فرمائیے کہ معقولات اور مشروبات، یعنی جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اور پی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جو ہمارے لیے حلال قرار دی ہے، یعنی کتنے نفیس انداز میں کہ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں۔ اب دیکھ لیں گوشت وغیرہ میں سے ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں، بھینس کا، پھر گائے اور بھینس کے جتنے قبیلے ہیں، اسی طریقے سے بکرا ہے، بکری ہے یا گوٹ وغیرہ ہے، ان تمام چیزوں کو ہم کھاتے ہیں، یا فش وغیرہ ہے، دمبا وغیرہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا گوشت کھا کر انسان حیوان بن جائے یا درندہ بن جائے۔ نہ حیوانگی چاہیے نہ درندگی چاہیے، انسانیت چاہیے، شریعت کو انسانیت چاہیے۔ پھر ان کو کھانے پینے کے لیے بھی آپ یہ دیکھیں کہ پورے احکامات صادر فرمائے۔ کھانا ہے کس طریقے سے کھانا ہے، جانوروں کی طرح منہ کے ذریعے نہیں کھانا ہے، جانوروں کی طرح منہ مار کر پانی نہیں پینا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہاتھ عطا فرمائے۔ تو اسلام کتنے نفیس احکامات ہمارے لیے جاری فرماتا ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ انسانوں اور جانوروں میں امتیاز ہو جائے، کھانے پینے میں بھی امتیاز ہو جائے۔ اب آ جائے گفتگو کی طرف کہ اب دیکھیں کہ انٹروڈکشن کے لیے
یا سمجھنے کی کمیونیکیشن کے لیے گفتگو انتہائی ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اچھا بعض اوقات اشاروں کے ذریعے بھی گفتگو ہوتی جی ہے, بالکل ہوتی ہے. لیکن جتنا گفتگو کے ذریعے دوسرے کو بات سمجھایا جاتا ہے, یعنی کوئی اور طریقہ نہیں. ایک بات اب بات چیت کے ذریعے سمجھا رہے ہیں Conversation, بالکل. اور ایک بات جو ہے وہ اشاروں کے ذریعے, تو زمین آسمان کا بہت فرق فرق ہوتا پڑا ہے. تو گفتگو فریکوینٹلی ہوتی ہے, ظاہر ہے. اچھا اسلام نے اس پر بھی احکامات صادر فرمائے کہ گفتگو تمہیں کس طریقے سے کرنی ہے. بالکل. مثال کے طور پر قول الزور, جھوٹ سے منع فرمایا. دروغ گوئی اچھا جسے ہاں, دروغ گوئی سے منع فرمایا. منافقت سے جو ہمارا ایک رویہ ہوتا ہے کہ اندر ہم چھپا کر رکھتے ہیں, اس سے منع فرمایا. فی قلوبہم مرض, پورا بیان موجود ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے یہاں تک فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر. اچھا اب میں یہ رویے اور دونوں چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق تم اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو برے القاب سے پکارنا بھی منع کیا گیا. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اچھا اسی طریقے سے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ, غیبت سے منع فرما دیا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. یعنی یہ تمام چیزیں, چغلیاں, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ادھر کی بات ادھر کرنا, چغلیاں, یہ ساری باتوں سے منع فرما دیا. بہت اچھی بات ہے. مفتی صاحب مزید اب کلام سنیں گے آپ سے مزید جواب کا بقیہ حصہ بھی لیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, انتہائی اہم جواب عنایت فرما رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. حلال و حرام آج ہمارا موضوع ہے. گفتگو میں حلال و حرام کے حوالے سے جو چیزیں مذموم ہیں, اخلاقی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی, اجتماعی طور پر بھی, جس کی مذمت کی جاتی ہے ہمیشہ, چغلی, برائی اور بہت دروغ گوئی اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کا ذکر فرمایا مفتی صاحب نے. مزید میں چاہتا ہوں جواب کو مکمل. اچھا اسی طریقے سے گالی دینا مسلمان کی علامت تو ہی یہ نہیں تو ہے. ایسا عادت بن جی یہ گالی نہ دے علامت تو بات ہی منافقین مکمل کی ہے نہیں ہوتی. کہ منافق جب بات چیت کرتا ہے, جھگڑا کرتا ہے, گالیاں بلکہ بعض دوست تو ایسے ہوتے ہیں, دوستوں میں نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو گالی نہ دیں, یار آج تم ناراض لگ رہے ہو, کیوں یار آج اپنی ترنگ میں نہیں ہو. میں اس کو آسان کروں. ہاں جی, اب کچھ لوگ باتوں میں گالیاں دیتے ہیں, کچھ لوگ گالیوں میں بات کرتے ہیں. الامان والحفیظ, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ و معمول فرمائے کہ گالی دینا مومن کی علامت نہیں ہے. جھوٹ بولنا, غیبتیں کرنا, یہ ہماری چیزیں نہیں ہیں. ان تمام سے اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے سختی سے منع فرمائے. فی نفسی ہی یہ برائیاں ہیں. اچھا اسی طریقے سے کچھ ایسی باتیں ہیں, مثال کے طور پر بعض اوقات وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سے آپ نے اس طرح بات کی کہ آپ کا بزنس ختم ہو جاتا ہے, آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. بالکل. اچھا کبھی صلہ رحمی کے حوالے سے اس طرح بات کی کہ قطع رحمی ہو جاتی ہے. بالکل ایسا. یہ تمام چیزیں منع ہے. اچھا بعض اوقات پوری زندگی کے رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں, یہ منع ہے. اچھا پھر جائز چیزوں میں بھی, جائز گفتگو میں بھی, کلم الناس علی قدر عقولہم, یہ جو کہ فرمایا گیا نا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. ٹھیک ہے نا, جس کا بھی قول ہے نا بڑا پیارا قول ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم, یہ بچپن سے ہمیں اساتذہ پڑھاتے تھے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. کہاں پر کیا بات کرنی ہے, کس انداز میں بات کرنی ہے, کن کیفیات میں بات کرنی ہے, ملوز خاطر رکھو. یہ نہیں کہ جاہل بیٹھا ہوا ہے تو آپ علم کی باتیں کر رہے ہیں, عالم بیٹھا ہوا ہے تو جہالت کی باتیں کر رہے ہیں, کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تو آپ کہاں کی کہاں لا رہے ہیں. اس کے مظاہر ہم دیکھتے رہتے ہیں. جی نظر آتے ہیں, ہم معاشرے میں رہتے نظر آتے ہیں, کہاں کی بات کہاں پر پتہ ہی نہیں ہوتا. تو کلم الناس علی قدر عقولہم. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ بات کر رہے ہیں نا, کسی سے معاہدہ کرنا ہو, اللہ اکبر, کسی کے درمیان صلح کروانی ہو, بات کرنے کے انداز قرآن نے اور احادیث کریمہ میں میرے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. اچھا اب آپ دیکھیں, تبلیغ کا معاملہ ہو, کسی سے کوئی بات کہنی ہو, اللہ رب العالمین جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہا ہے, دشمن کے پاس, کیا فرما رہا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, نرم بات کہنا. اسے عذر نہ مل جائے بعد میں کہ بولا انہوں نے بات ہی صحیح نہیں کی تھی, پیغام صحیح نہیں پہنچایا تھا. نرم بات کہنا. نرم بات. یہ
جو ہم انبیاء علیہ السلام کی اتباع کرنے والے کہلاتے ہیں نا، محراب منبر والے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ نرم بات کہنا، چاہے میں وائزین کو تو خصوصی طور پر چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، ان کا تو لہجہ بڑا سخت ہے حضرت کا۔ ایک وقت تھا کہ علماء سے، علم والوں سے لوگ ڈرتے تھے کہ یار میں کچھ سوال پوچھوں گا، جواب کچھ آئے گا اور مجھے ڈانٹ دیا جائے گا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں تھا، یہ اعتماد کی کمی۔ لیکن الحمدللہ ARY QTV کی وجہ سے جو علماء سے دوریاں تھیں نا، یہ ختم ہو چکی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جب آپ اپنے والدین سے بات کر رہے ہیں تو قولاً کریما۔ اچھا، والدین کے علاوہ اب جو آپ کے بڑے ہیں، فرمایا نا کہ جو بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، ان کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب والدین سے بات کرنی، قولاً کریما، نرم بات کہنی ہے، کریمانہ انداز میں بات کہنی ہے، بڑوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ اور جب آپ لوگوں سے بات کریں تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، حسن و رعنائی کے ذریعے بات کرو۔ فرمایا کہ جب تم جاہلوں سے بات کرو تو ان سے اڑنا مت، قالوا سلاما، سلام متارکت کہہ کر بحث، بغیر بحث کرتے وہاں سے گزر جانا۔ اور آخری بات کہ جب تم دشمنوں سے بات کرو، ایسا دشمن کہ جو تمہاری بات کہاں سے کہاں لے جائے، تو پھر اس سے بات بھی اس طریقے سے کرنی پڑتی ہے نا، تو قولم بلیغا، اس کے ساتھ ایسی بات کرنا کہ وہ پکڑے نہیں، ایسی بات کرنا کہ پکڑ نہ سکے، بڑی مستقیم بات کرنا۔ ایک ایک چیز کے بارے میں قرآن نے رہنمائی دی، احادیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ہم کسی بھی طور پر بھٹک نہیں سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ بہت اعلیٰ تعلیمات قرآن کریم نے دی ہیں اور احادیث مبارکہ سے پہنچی ہے۔ ملبوسات کے حوالے سے کیا پہنے، کس طرح، کیا اس کے اندر اہتمام کیا جائے، اس کے لیے کیا احکامات ہیں، مفتی صاحب فرمائیے گا۔ دیکھیں، ملبوسات کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ملبوسات کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے، اور ہونی بھی یہی چاہیے تھی، کہ لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ لباس کا اولین مقصد، سب سے پہلا مقصد ہے ساتر ہونا، انسان کے جسم کو ڈھکنا، ڈھانپنا۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کے بارے میں یہ فرمایا نا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے بنو آدم، ہم نے تم پہ لباس نازل فرمایا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، تمہاری پردے کی چیزوں کو ڈھانپتا ہے۔ تو لباس کا بنیادی مقصد یہ ہے ساتر ہونا، تو لباس ایسا ہو جو انسان کے پردے کی چیزوں کو ڈھانپ دے۔ اچھا، یا تو اس میں بھی دو چیزیں ملحوظ رکھنی ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ ایسا نہ ہو کہ لباس جو ہے وہ پردے کی چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہیں، لباس وہاں ہے ہی نہیں، ایسا بھی نہ ہو۔ اور دوسرا ہے کہ لباس تو ہے، پورے جسم پہ ہی پہنا ہوا ہے، لیکن جو اتنا چست ہے کہ پردے کی چیزوں کی حیت ظاہر کر رہا ہے، تو اس طرح کا جو لباس ہے یہ بھی بالکل وہ بے حیائی ہے۔ لباس کا مقصد آپ یہ دیکھیں، لباس کا مقصد اصلی، مقصد اولین چونکہ یہ تھا ستر کو ڈھانپنا، تو یہ جو لباس اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا، تو یہ لباس ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اسے آپ لباس کہنا یہ مجاز ہے، یہ در حقیقت بے لباسی ہے۔ تو لباس ستر کو جب تک ڈھانپ نہ رہا ہو، وہ ستر کی رعایت لباس کے ذریعے نہ ہو رہی ہو، تو اسے لباس کہنا ہی درست نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جو موسمی مضر اثرات ہیں، ان موسمی مضر اثرات سے لباس بچائے، اس کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے کہ انسان نے اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے نا۔ تو ایسا نہ ہو کہ گرمی کے اندر اتنا زیادہ جو ہے وہ دبیز پہن لیا، اتنا موٹا پہن لیا کہ جو ہے اس کو، اور وہ انسان کی جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اور سردی میں جو ہے وہ اتنا باریک پہن لیا کہ وہ جسمانی صحت کے نقصان دہ ہے، تو اس کی بھی رعایت رکھنی چاہیے، یہ بھی مطلوب ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ دیکھیں، اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ جو آپ کا لباس ہے، ایک شناخت کے حوالے سے، کہ آپ کی ایک الگ شناخت ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے تکریم عطا فرمائی ہے، زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو یہ جو کرامت کا تاج آپ کے سر پر ہے، تاج کرامت، آپ نے اس کو ملوز رکھنا ہے۔ تو آپ کا لباس ایسا نہ ہو جو کسی غیر مسلم کا شعار ہو، غیر مسلم کا شعار خاص نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کا مسلمان ہونا واضح ہو، آپ میں اور غیر مسلم میں فرق ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت یہاں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی ہم نے سطر تو ڈھانک لیا نا، اب اس میں کیا بحث،
اسی میں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی آگے مطلوب ہے، دیکھیں یہ بھی آگے مطلوب ہے کہ حدیث مبارک میں باقاعدہ فرمایا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو لیکن یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ مشابہت سے مراد ایک تو مشابہت وہ ہے جو قصدن ہو، التزامی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جو شعار خاص ہو، مذہبی شعار ہو غیر مسلموں کا یا ان کا خاص شعار ہو جس کی ذریعے امتیاز ہوتا ہو، اس قسم کا لباس پہننے سے منع کیا گیا۔ باقی جو ہے وہ ڈھیلی ڈھالی ہلکی پھلکی ایسی پینٹ پہننا کہ جس سے بے لباسی بھی نہ ہو، تو اس کے اندر کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہمارا چونکہ قومی لباس بھی ہے تو ہمیں پاکستان والوں کو آخری بات یہ کہوں گا کہ جی وقار ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ الناس باللباس، لوگ اپنے لباس سے پہچانے جاتے ہیں، تو آپ کا لباس ایسا نہ ہو جس سے فساق اور فجار کے ساتھ مشابہت ہو، ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا لباس ہو پتہ ڈیسنٹ ہو، سوبر ہو، پتہ چلے کہ جناب کوئی مہذب آدمی ہے۔ اور آخری بات لباس شہرت کے حوالے سے جو فرمائی گئی کہ جو حدیثوں میں ممانعت بھی ہے لباس شہرت کی، تو اس میں نیت پر مدار ہے، یعنی ایسا لباس کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آئے، انسان دوسروں کو حقیر جانے، وہ لباس ممنوع ہے۔ باقی اگر تکبر نہیں آتا، حقارت نہیں آتی اور ناجائز نہیں ہے، جائز لباس ہے، اچھا بھی ہو تو وہ جمیل ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمایا۔ ہم نے دیکھا کہ سلے ہوئے کپڑے جو ہے صاف ستھرے باوقار کپڑے، وہ اگر دیکھیں آپ تو اس کے ریٹ کم ہوں گے۔ پھٹی ہوئی جینز جو ہوگی اس میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت مہنگی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں فیشن ہے، ظاہر ہے لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن بہرحال جو تعلیمات ہے وہ آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اچھا، اخلاق اور رویوں کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے، کیا احکامات؟ جیسے اخلاق اور رویوں کا تعلق حسن معاشرت سے ہے، اور جب جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، جو ماہرین ہیں اس فیلڈ کے، وہ جب بھی اس کا ذکر کیا کرتے ہیں اخلاق کا، تو وہ حسن معاشرت کا، تو وہاں تہذیب اخلاق کی بات کرتے ہیں، اخلاق کو سنوارنا۔ آپ تو آج بات کرتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و محاسن الافعال، کہ میرے جو بھیجے جانے کا مقصد ہے تو اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مکارم اخلاق یعنی اعلیٰ اور جتنا مہذب اخلاق ہے اور جتنے اچھے افعال ہیں میں سب کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں، سب کو مکمل کروں۔ تو کہنے والے تو آج کہہ رہے ہیں یا 100-200 سال پہلے کہتے نظر آئے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یعنی اخلاق کی جو بیسک ہمیں نظر آئے گی نا، وہ اقدار ہیں۔ اب مثال کے طور پر جس کو میں اپنی گفتگو کا جو اول گفتگو میں نے کی تھی آج کے پروگرام میں اس سے ریلیٹ کروں گا کہ جو کھانے پینے کے معاملات ہیں نا، تو کیوں اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ کھا پی کر اچھے اخلاق کے بھی حامل بنے، یہ حیوانوں کی طرح نہ بنے، درندوں کی طرح نہ بنے۔ اب دیکھیں کہ کچھ چیزوں کی مشابہت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر گرگٹ کی مشابہت منافقت سے ہے، اون کو دیکھا جائے تو وہ دشمنی، بغض و عداوت میں ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے سانپ کا معاملہ ہو تو دشمنی۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کر کے جانوروں کی طرح نہ بنیں، بلکہ ان چیزوں کا رد کر کے اور اس کے برعکس جو باتیں ہیں اس کو اختیار کر کے ہم انسانیت کی اعلیٰ معراج تک پہنچیں۔ اور میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ ایک دو رویے عرض کروں گا، جیسے مثال کے طور پر یہ جانور ہے نا، یہ کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتا ہے، یہ کسی اور کا خیال نہیں کرتا۔ تو ہمیں جانور نہیں بننا چاہیے، ہمیں جب کھائیں تو پڑوسی کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور آپ کوئی آنے والا آ گیا، یعنی یہ تو سارا کھانا چٹ کر جائے گا، نہیں۔ حدیث پاک میں کہ ایک کا کھانا دو کو کفایت کرتا ہے، دو کا تین کو کفایت کرتا ہے۔ تو آپ دل چھوٹا نہ کریں، برکتیں پیدا کرنا اس میں اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے بخل سے منع فرمایا گیا، اور اسی طریقے سے اسراف سے منع فرمایا گیا۔ تو یہ وہ اخلاقی اقدار ہیں اور رویے ہیں جن کو ہم اختیار کر کے اللہ رب العالمین کا پسندیدہ بندہ اور اس کے محبوب کا پسندیدہ امتی بن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ادا کروں مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو ہے وہ پسند فرمایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو اس لحاظ سے تمام جو حلال چیزیں ہیں وہ اس کے لیے طیب چیزیں، جو کلمہ بھی طیب ہے
تو مومن کے لیے جو چیزیں ہیں وہ تمام طیب ہونی چاہیے، چاہے وہ مشروبات کے حوالے سے ہو، غذائی حوالے سے ہو، گفتگو کے حوالے سے ہو، ملبوسات کے حوالے سے ہو، یا اس کے کسب معاش کے حوالے سے ہو، تمام چیزیں جو ہیں وہ حلال کے زمرے میں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔